السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دل تجھ کو دیا قسط نمبر 6 شائستہ ناول آپ کی اپنی رائٹر اسلام آباد کے پوش علاقے میں چند گلیوں کو کراس کر کے اس گھر میں جاتے ہیں جہاں وہ اپنی ماں کے گلے لگے روتی اور بے بسی بھری نظروں سے باپ کو اپنے کردار کی وضاحت دینے لگی۔ وہ جو پہلے ہی احساس ندامت سے گھرے بیٹھے تھے، تڑپ کے بیٹی کو سینے سے لگا گئے۔ نہ میری گڑیا روتے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ غلطی تو تمہارے باپ سے ہوئی کہ تمہارے لیے اچھا جیون ساتھی ڈھونڈنے کے بجائے میں نے تمہیں ایک حیوان سے جوڑ دیا۔ انہوں نے شنایا کو خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے شفقت سے بولے تو نفی ہوئے سر ہلا گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا، مجھے شادی بھی نہیں کرنی، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ خوف سے کہتی ہوئی پھر سے باپ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اور بلا شبہ یہ اس کی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ایک بیٹی صرف باپ کی چھاؤں میں محفوظ رہتی ہے۔ باپ ایک ایسا شجر ہوتا ہے جو ہمیں ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھتا ہے، جو ہمارے لیے دنیا کی ہر سختی برداشت کرتا ہے پر ہمارے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ شنایا کو باپ کے گلے لگے دیکھ کر عنایا بھی ان دونوں سے لپٹ گئی اور ان تینوں کو دیکھ کر خالدہ بیگم آسودگی سے مسکرا دی۔ اس چھوٹی سی فیملی کو دیکھ کر فضا میں گھلی بہار کی ہواؤں نے ان کے لیے سدا خوشیوں کی دعائیں کی تھیں۔ اس پوش علاقے میں لوئر مڈل گھروں اور کچی گلیوں کو چھوڑ کر ہم ڈیفنس کے اس اعلیٰ محل کی طرف چلتے ہیں جہاں کے مکین اکا دکا لوگ ہی تھے اور اس محل میں زیادہ تعداد نوکروں کی تھی۔ اس محل میں داخل ہوتے ہی نظروں میں ستائش سی ابھر آتی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ بڑا سا لان سنگ مرمر سے بنی روش اور اس کے ارد گرد سبزہ دیکھنے والے آنکھوں کو سکون بخشتا تھا۔ دیواروں پہ مختلف قسم کی بیلیں لٹکی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ ہی ہیما قسمی پھول لگے ہوئے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو سارے ماحول پہ چھائی رہتی تھی۔ پر اس ماحول کی خوبصورتی سے بھی اس محل کے مکینوں کی زندگی پر کچھ خاص فرق نہ پڑا۔ اس محل میں ایک انڈسٹری کا مالک اکرام خان، اس کی ماں حسینہ بیگم اور ان کی یتیم بھانجی رہتی تھی۔ حسینہ بیگم کی ایک ہی بہن تھی، عدیلہ بیگم اور ان کے شوہر کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حریم فاطمہ اکیلی اور بے سہارا ہو گئی اور اسی طرح حسینہ بیگم اس کو اپنے گھر لے آئی۔ وہ بچپن سے ہی یہاں رہتی تھی پر اکرام خان کو ان سے اور ان کی بھانجی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ حسینہ بیگم سے سرد رویہ اختیار کرتا تھا، ان سے مخاطب ہونا بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہ بات کر لیتی تو نظر انداز کر دیتا یا کبھی کبھار مختصر جواب دے دیتا۔ اکرام خان صرف شنایا احمد سے محبت کرتا تھا، اس کو اور کسی سے سروکار نہیں تھا۔ حریم فاطمہ بھولی بھالی سی معصوم سی لڑکی تھی، وہ اکرام خان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ حسینہ بیگم نے اس کے معصوم دماغ میں اکرام خان کو ڈال دیا تھا اور وہ بھی قسمت کے کھیل سے انجام اکرام خان کے سنگ سپنوں کی دنیا سجانے لگی۔ اس کو کبھی حسینہ بیگم سمجھا بجھا کر اکرم خان کے روم میں بھیجتی تو اکرم خان کا سرد رویہ اور خود کے لیے نفرت دیکھ کے وہ معصوم دل برداشتہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پھر کئی دن تک اکرم خان کو نظر نہ آتی۔ اسے خوف آتا تھا اس شخص سے جو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اکرم خان ان دونوں کو اپنے گھر میں تو برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنی ذاتی زندگی میں نہیں۔ آج پھر حسینہ بیگم نے حریم فاطمہ کو سمجھایا تھا کہ وہ اکرم خان کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ وہ اپنی بھانجی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھی اور ان کو اپنے بیٹے سے زیادہ حریم کے لیے اچھا اور کوئی ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اکرم خان ان کی مانتا تو وہ اب تک ان دونوں کا نکاح کرا چکی ہوتی، لیکن اکرم خان حسینہ بیگم سے پیار کرنا اور ان کی ماننا وہ برسوں سے چھوڑ چکا تھا۔ حریم ایک بار پھر سے اس کے پاس جانے کو تیار تھی جو ہمیشہ اس کو ہرٹ کرتا آیا تھا۔ اسے یاد تھا جب لاسٹ ٹائم وہ حسینہ بیگم کے سمجھانے پر اس کے کمرے میں گئی تو کیسے اس بے مہر شخص نے اس کو سنایا تھا اور وہ جو امیدیں باندھے اس کے کمرے میں گئی تو روتی ہوئی باہر نکلی اور کتنے ہی دن اکرم خان کا سامنا نہ کیا۔ آج پھر وہ اس کے سامنے جانے کے لیے تیار تھی۔
وہ اپنے اس دل کا کیا کرتی جو بار بار ہی اس شخص کی طرف ہمکتا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو دیکھا کہ میڈ اس کی کافی تیار کر رہی تھی۔ وہ اس ملازمہ کو حسینہ بیگم کے روم میں بھیجتی خود کافی اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رخ اس کے روم کی جانب تھا جو قدرے الگ تھلگ بنایا گیا تھا اور اس کے کمرے میں بنا اجازت کسی کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ وہ اس کے روم کے سامنے آئی تو اس کا نازک بدن تھر تھر خوف سے کانپنے لگا۔ دماغ کا کہنا تھا کہ نہ جائے اور دل اس ستم گر کے پاس بار بار جانے کو کہتا، اور وہ دل کی سنگتی جی کڑا کے نوب پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ڈر کے مارے نوب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید اکرام خان اپنی کافی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے عالیشان کمرے کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ بڑا سا پرتعیش کمرہ جس میں نفوذ کے نیچے جہازی سائز بیڈ رکھا گیا تھا۔ کمرے کو گرے کلر میں ڈھالا گیا تھا۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز گرے کلر کی تھی۔ دیواروں پہ بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں جن میں کہیں دھاڑتا ہوا شیر، کہیں بھیڑیا تو کہیں ایسی ہی آدھی ادھوری پینٹنگز تھیں جن کو دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی نظریں سرکتی ہوئی اکرام خان پہ گئی جو پوری شان سے صوفے پہ برجمان گود میں لیپ ٹاپ رکھے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اکرام خان نے پہلے دروازہ کھلنے اور پھر خاموشی چھا جانے پہ حیران ہو کے نظریں اٹھائیں تو اس کی نگاہیں خود سے دور کھڑی حریم فاطمہ پر گئی جو ہاتھوں میں کافی کا مگ پکڑے اسی میں کھوئی کھڑی تھی۔ بس ایک لمحہ لگا تھا اکرام خان کو واپس اپنے جلالی روپ میں آنے کے لیے۔ وہ ٹھاس سے لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھتا غصے سے کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور بانو کہاں ہے؟ اس نے اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے سوال کیا تو وہ ہوش میں آتی گڑبڑائی۔ وہ بانو کام کر رہی تھی تو میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اکرام خان نے برہمی سے اس کا بازو پکڑتے اسے کمرے سے باہر نکالنا چاہا۔ اس کے اس طرح پکڑنے سے گرم کافی چھلکتی اس کی کلائی جھاگ گئی۔ اس نے درد کی شدت سے سسکی بھری، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ہمیشہ ہی اسے تکلیف دیتا تھا۔ اس نے اسے کمرے سے باہر نکلتے زور سے دھکا دیا۔ وہ زمین پہ جا گری۔ کافی کا کپ ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ ٹوٹتا چلا گیا۔ کافی اور کپ کے ٹکڑے جا بجا بکھرے پڑے تھے، بالکل اس معصوم دل کی طرح جو اس ستمگر کے دھتکرانے پر ٹوٹ کے بکھر جایا کرتا تھا، جسے سمیٹنے میں اسے بہت وقت لگتا تھا کیونکہ ٹوٹے دلوں کو پھر خود ہی جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رب کے بعد اسے صرف وہ انسان ہی جوڑ سکتا ہے جو اس دل میں بستا ہو۔ ہمیشہ درد دینے والا ہی مسیحا بنتا ہے۔ اس کو بھی یہ درد سہنے اور اپنے دل کو سنبھالنے میں تھوڑا وقت درکار تھا۔ سعد گھر واپس آیا تو سامنے لاؤنج میں ہی اسے اس کی ماں بیٹھی نظر آئی۔ وہ خوشی سے نہال ہوتا ان کے گلے جا لگا۔ موڈ جو تھوڑی دیر پہلے اس پدی چڑیل کی وجہ سے خراب ہوا تھا، وہ اپنی جنت کو دیکھ کے ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ سعد کے لیے اس کا سب کچھ ہی اس کی ماں تھی۔ سعد 12 سال کا تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہوا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، فاریہ اور ماریہ۔ فاریہ سعد سے بڑی تھی اور ماریہ چھوٹی۔ سعد کے ناتواں کندھوں پہ بوجھ آن پڑا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں کمانا شروع کر دیا تھا اور آج وہ اس مقام پہ تھا۔ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور وہ شادی کے 1 سال بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ دبئی سیٹل ہو گئی تھی، جبکہ ماریہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ آج وہ جس مقام پہ تھا وہ سب ماں کی دعاؤں کی بدولت تھا۔ بے شک ماں کی دعائیں بہت بڑا خزانہ ہیں۔ اس کے نکلتے ہی اس کے موبائل پہ میسیج کی رنگ ہوئی۔ اس نے موبائل نکالتے چیک کیا، ابھی وہ میسیج پڑھ ہی رہا تھا کہ اس سے کوئی نسوانی وجود ٹکرایا۔ شنایا کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے آدمی سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سارا سامان نیچے گر گیا۔ اس نے غصے بھری نظروں سے اس آدمی کی طرف نظریں اٹھائیں تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ کتنی ہی دیر یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا اسے وہ واپس مل گیا تھا یا اس کا کوئی حسین خواب تھا؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جسے وہ دعاؤں میں مانگتی رہی وہ آج یوں حقیقت کا روپ دھار کے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ حیران تو سلطان بلوچ بھی ہو گیا تھا اس لڑکی کو دیکھ کے۔ جانے کیوں یہ اجنبی سی لڑکی شناسا لگی اسے، جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کی گہری آنکھیں، اس کی ٹھوڑی میں پڑتا خم اور اس کی سانولی سی رنگت
وہ اس سے بہت اپنی سی لگی۔ اس نے ہڑبڑا کے نظریں پھیر لی اور شنایا کا دل چھن سے ٹوٹا۔ سبطان بلوچ کا اسے نظریں پھیرنا اسے بہت تکلیف دے گیا۔ جاری ہے، لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔